ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا۔ اسلامی مالیات ایک ایسا پروگرام جس میں آپ جان سکیں گے اسلامی مالیات کے اسرار و رموز، تاریخ، نظریہ اور عملی مسائل اور ان کا حل۔ اسلامی مالیات جناب محمد ایوب کے ساتھ، پروڈیوسر ندا نعیم، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ سامعین، ہم اسلامی مالیات نامی کتاب کے حوالے سے ایک پروگرام پیش کر چکے ہیں جس پر پہلے تقریباً سارے چیپٹرز پر بات ہو چکی۔ آج ہم نے اس کا ایک اختتامی ایک پروگرام رکھا ہے جس میں اوورآل جو ہمارے ملک میں یعنی پاکستان میں جو اسلامک بینکس کی صورتحال ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ سامعین کو وہ بھی بتا دیں کہ اس وقت اسلامک بینکنگ جو پاکستان میں ہو رہی ہے وہ کتنے بینک ہیں، کون سے ہیں، کیا کر رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو آسانی ہو کہ اگر وہ اپنی بینکنگ کی جو ضروریات ہیں وہ کس طرح پوری کریں۔ تو سامعین، صورتحال یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ پوری دنیا میں ہو رہی ہے اور اس لحاظ سے پاکستان کو یہ ایک اعزاز حاصل ہے کہ اس پر کام جو ہے وہ پاکستان میں شروع ہوا، یعنی 1980 کی دہائی میں اس پر کام شروع ہوا، اور اس سے پہلے صرف ایک بینک دبئی اسلامک بینک جو وہ بن گیا تھا 1975 میں دبئی میں وہ تھا، اور یا اسلامی ڈیولپمنٹ بینک بنا تھا 1975 یا 74 میں۔ تو اس کے بعد پھر یہاں اسلامی نظریاتی کونسل نے کام شروع کیا اور ایک ایسی رپورٹ دی اس حوالے سے جو اس کام کے لیے ایک بنیادی ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر اسلامک بینکنگ کا نفاذ کیا گیا، لیکن انفارچونیٹلی وہ نفاذ جو 1980 کی دہائی میں کیا گیا تھا وہ اس لحاظ سے ناکام رہا کہ اوور نائٹ چینج کے لیے تیاری نہیں کی گئی تھی۔ جو بینکرز تھے ان کی ٹریننگ نہیں تھی، کلائنٹس کو پتہ نہیں تھا، بزنس کمیونٹی کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا، تو جو چینج لائی گئی وہ صرف نام کی تھی۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری جو شریعہ کورٹس ہیں، فیڈرل شریعت کورٹ وغیرہ نے اس کو کہا کہ جی یہ سودی اور ان اسلامک ہے۔ اس کے بعد 2002 سے آنورڈ پھر یہ نئے ایک سپیل کے طور پر اسلامک بینکنگ سامنے آئی، اور اس کے لیے اسٹیٹ بینک نے ایک ریگولیٹری فریم ورک دیا، اور اس طرح یا تو فل فلیج بینک کام کر رہے ہیں یا پھر سٹینڈ الون جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ ایسے بینکوں کے جو بنیادی طور پر یعنی ان کے ایز اے ہول تو وہ کنونشنل بینک ہیں، لیکن ان کی اسلامی بینکاری کا نظام بھی موجود ہے۔ اس حوالے سے میں یہ واضح کروں کہ اگرچہ سودی بینک اپنی جو الگ ایک سسٹم بنا رہے ہیں تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ کیسا اسلامک ہے، تو اس کی میں اس بارے میں وضاحت کرتا چلوں کہ مثلا حبیب بینک ہے یا الفلاح ہے، یہ ان کی ایک برانچ یا ان کا ہیڈ آفس جو ہے وہ کنونشنل ہے، سود پر ہے، لیکن ان کا جو اسلامک کا جو ونگ ہے اس کا ہر چیز جو ہے وہ سیپریٹ ہے، سیگریگیشن ہے، اور اسی لیے اس کو سٹینڈ الون ماڈل کہتے ہیں۔ اس ماڈل میں سمپل یہ ہے کہ اس کے مالکان نے، شیئر ہولڈر نے الگ ایک کیپٹل سیگریگیٹ کر دیا، اب اس کی بنیاد پر بینک جو ہے وہ کاروبار کر رہا ہے۔ تو اب 5 فل فلیج بینک اور باقی 13 بینک ایسے ہیں جو کنونشنل ہیں، جو ان کی برانچیں ہیں، اور اس طرح 800 برانچیں ہمارے ملک میں ایسی ہیں جو مختلف شہروں میں، اور تقریباً سارے جو ڈسٹرکٹ لیول پہ پاکستان میں شہروں میں ایسی برانچیں اب کھل گئی ہیں جہاں اسلامک بینکنگ آفر ہو رہی ہے۔ اور اس کے لیے ڈپازٹس ظاہر کرنٹ اکاؤنٹ بھی کھولا جا سکتا ہے، لیکن اس پر کوئی پروفٹ نہیں ملتا۔ باقی جو ڈپازٹ ہیں وہ انویسٹمنٹ کی بنیاد پر ہیں اور مضاربہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بینک کاروبار کرتے ہیں، کاروبار کرنے کے بعد جتنا پروفٹ ہوتا ہے ایز مضارب اپنا حصہ رکھ لیتے ہیں، باقی جو حصہ ہوتا ہے ڈپازیٹرز کا اس کو جتنے ڈپازیٹرز ہیں اس میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے ایک باقاعدہ طریقہ ہے جس کو ہم نے اس کتاب میں واضح کیا ہوا ہے، اور امید ہے کہ آپ اس کا مطالعہ فرمائیں گے تو آپ کو اس کو پورا ادراک ہو جائے گا۔ باقی اس کے بعد پھر آتا ہے فائنانسنگ کیسے ہے۔ تو جیسا آپ جانتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ جو ہے یہ ایسٹ بیکڈ فائنانسنگ ہے، منی کی بنیاد پر منی ارننگ کرنا جو ہے یہ ربا ہونے کی وجہ سے حرام ہے۔ ایسٹ بیک کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بینک جو اسلامک کہلانا چاہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی چیز خریدے، ایسی چیز جو اس کے کلائنٹ کو ضرورت ہے، اور اپنا پروفٹ ایڈ کرے اور آگے بیچ دے۔
تو اس طرح احل اللہ البیع وحرم الربا، جس طرح قرآن پاک نے اجازت دی اور فرمایا کہ بیع یعنی مارکیٹ میں آ کے ایکٹیویٹی کرنا، چیزیں خریدنا، بیچنا اور لیز پہ دینا اور دوسری سروسز کرنا، یہ جائز ہے اور پروفٹ اس کا بھی حلال ہے، لیکن صرف روپیہ لے کر اس کو اپنا بزنس بنانا، اس سے سود کمانا جو حرام ہے۔ تو ایک تو یہ ہوا کہ اسلامک بینک مختلف طرح کی ٹریڈ کرتے ہیں، مثلا جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو را مٹیریل چاہیے وہ لے کے دیں گے، اور اس طرح ایک فارورڈ ٹریڈنگ بھی ہے جس کو ہم سلم کہتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے جیسے ہم کہ ایک کسان اپنی وہ پروڈیوس جو اس نے اگلے 3-4 ماہ میں کرنی ہے اس کو ایڈوانس میں بیچ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اسلام نے اسپیشل کنڈیشن رکھی ہیں کہ اس کی قیمت معلوم ہو، اس کی کوالٹی اور باقی چیزیں معلوم ہو، تاکہ وہ انسرٹنٹی کا جو عالم ہے اس میں خدشہ ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو یہ تو ہوا ٹریڈ کا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو ہے وہ لیز کا ہے، اور لیز جیسے آپ دیکھتے ہیں ہر اس اثاثے کی چیز کی ہو سکتی ہے جس کو جب استعمال کیا جائے تو وہ اپنی جو حیت ہے اس کو قائم رکھے۔ تو اب یہ تو تھے اوورال دونوں طرف موڈز۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے اس کی شرعی کمپلائنس کے بارے میں ان کو ذرا گائیڈ کیا جائے۔ تو میری اس حوالے سے جو شریعہ اسکالرز ہیں، ہمارے علماء خطیب حضرات ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ اس اپنے جو سامعین ہوتے ہیں نماز جمعے میں آتے ہیں ان کو اس پہ بتائیں کہ ایک الٹرنیٹو متبادل آ گیا ہے، اگرچہ اس میں پرابلم ہے، یہ بالکل میں مانتا ہوں کہ پرابلم تو ہیں، لیکن ان پرابلم کی بنیاد پر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ جی یہ بالکل سودی اور یہ اسلامی بینک ایک ہے، ایسی بات نہیں ہے، پرابلم ہے۔ اور یہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس وقت جو اسلامک بینکنگ پاکستان میں ہو رہی ہے کئی لحاظ سے یہ اس یعنی خاص طور پر شریعہ کمپلائنس کے حوالے سے یہ بہت بہتر ہے۔ اس سے باہر اگر ہم دیکھیں یعنی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس سے اچھا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کچھ پرابلم ایسے ہیں، فائنانس کی دنیا میں اتنی زیادہ انوویشن ہو گئی کہ اس کو اب ٹھیک کرنا، اسلام کے اصولوں کے مطابق لانا ایک آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن ہم نے اس کو شروع کیا اور یہ الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی تمام یونیورسٹی میں اسلام پر جو مطالعہ ہوتا ہے اس کی بنیادی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ لوگ اسلامک فائنانس پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کے کام بڑے عجیب ہیں کہ وہ لوگ جو اسلام کا نام نہیں سننا چاہتے وہ اسلام کا مطالعہ کر رہے ہیں، اسلام کے جو معاشی اور مالکاری اصول ہیں ان کو ڈیٹیل سے دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ ذمہ داری بیسیکلی ہم سب کی ہے، اور خاص طور پر ہمارے شریعہ اسکالرز کی ہے، اور بالخصوص ایسے شریعہ اسکالرز جن کا تعلق بینکوں سے ہے، یعنی وہ شریعہ ایڈوائزر ہیں، کہ وہ مطالعہ کریں جو اس وقت فائنانس میں انوویشنز ہوتی ہیں اس کو دیکھیں اور پھر اس پر پرکھیں کہ ان کی کون سی چیزیں ایسی ہیں جو قابل برداشت ہیں اور کون سی چیز ایسی ہیں جو اسلام کے اصولوں کے خلاف ہیں، اور صرف ایسی پروڈکٹس کی منظوری دیں جو شریعہ کے بنیادی اصولوں کے مطابق ہے۔ چنانچہ اس پروگرام میں یعنی ہمارا اس مالیات کا جو آخری پروگرام ہے، میں یہ کہوں گا کہ اگر ان کے پاس سیونگ ہے تو وہ سیونگ اکاؤنٹ بھی کھلوا سکتے ہیں، ٹرم ڈپازٹ بھی کھلوا سکتے ہیں، ایک خاص طریقے کے تحت بینک جو پروفٹ ہوتا ہے اس کو تقسیم کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو مالکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اسلامی بینکوں کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر ہمارے ہاں جو ضرورت ہے وہ ہاؤسنگ فائنانس کی ہے، تو تقریباً سارے بینکوں کی ہاؤسنگ فائنانس کی پروڈکٹس میں موجود ہیں۔ اگرچہ یہ ایک بات اہم جو میں بتاتا چلوں کہ جس طرح کاروبار ہے، عام میں کاروبار کرتا ہوں یا میں اپنا گھر بنا کے پھر کرائے پہ دیتا ہوں اور اس کا کرایہ مارکیٹ کے مطابق ہوگا، اکارڈنگلی اسلامک بینکس بھی جب یہ کام کریں گے یعنی ہاؤسنگ فائنانس کریں گے تو وہ کرایہ تو ہوگا۔ اب یہ کوئی توقع رکھے اگر کہ جی بالکل فری ہے، یہ تو ویسے امپاسبل ہے۔ اب بعض لوگ ہیں وہ بات کر دیتے ہیں، لیکن ذرا اس کو تھوڑا سا گہرائی سے سوچیں تو پتہ چلے گا یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے فری کسی کو ملے۔ جس طرح یہ ریئل ورلڈ میں ممکن نہیں ہے، اسی طرح فائنانس میں بھی ممکن نہیں ہے۔ سمپل جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سود سے کسی طرح جو بچت ہو جائے، کیونکہ اس کا گناہ بہت سخت ہے، اور اس کو جب آگے اس کی جو امپلیکیشنز آتی ہیں آپ دیکھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ مسائل کا شکار ہے، گلوبل فائنانشل کرائسس آیا ہوا ہے، اور دنیا میں عام جیسے پاکستان جیسے ملک تو چھوڑ، امریکہ، یورپ میں یہ مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ درجنوں بینک جو ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ اس وقت یورپ میں جو ساورن ڈیٹ کا مسئلہ چل رہا ہے اس کے پیچھے بھی یہی چیزیں ہیں
اور وہ جو اسلامک فائنانس کی بجائے وہ جو کنونشنل فائنانس کے اصول ہیں کہ آپ شارٹ سیلنگ کر رہے ہیں، آپ رسک نہیں لے رہے، آپ رسک ٹرانسفر کر رہے ہیں، چونکہ اسلام ان سب چیزوں سے منع کرتا ہے، اس لیے میرا بینکرز سے بھی کہنا ہوگا، یعنی ایسے بینکس جو اسلامک بینکنگ آفر کر رہے ہیں کہ وہ بھی خدا را اسلام کے اصولوں کے مطابق چلیں، تاکہ وہ مقاصد جو ہمارے پائنیئرز کے ذہن میں تھے، یا جو ہم کہتے ہیں شریعت کا حکم ہے، مقاصد شرعی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلامک بینکنگ اور فائنانس جو ہے وہ اس طرح امپلیمنٹ کریں، آپریٹ کریں کہ وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔